السلام علیکم. اس وقت ہمارے ساتھ اسود موجود ہیں جنہوں نے سی ایس ایس 2024 کے اندر 59 پوزیشن حاصل کی ہے. ہم ان سے جانیں گے کہ ان کی جرنی کس طرح سے رہی ہے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک سر. فیلنگ اوور ویلمڈ. اٹ ہیز بین اے ویری لانگ جرنی. Failed multiple CSS attempts, failed multiple PMS attempts. The journey started in 2021 and finally اللہ کا بہت شکر ہو گیا کہ 2024 میں I was finally able to qualify and make it to the Pakistan Customs Service. So it's been a very long journey, very risky journey, very lonely journey, but finally it was a very rewarding journey as well. اچھا، یہ آپ کی اٹیمپٹ کون سی تھی سی ایس ایس میں؟ سر یہ میری تھرڈ اٹیمپٹ تھی. اچھا، تھرڈ اٹیمپٹ تھی. اور آپ ویورز کے لیے بتا دیں کہ آپ کے آپشنل سبجیکٹس کون سے تھے اور ان کو آپ نے ان کی سلیکشن کیسے کی؟ اس کے لیے کوئی کرائٹیریا سیٹ کیا یا ایک اسکور جو ٹرینڈنگ چل رہا ہوتا ہے اس کو دیکھا؟ کس طرح سے آپ نے سلیکٹ کیا؟ Sir, first of all, telling you about my optional subjects. پہلا میرا اکاؤنٹنسی اینڈ آڈیٹنگ تھا 200 مارکس کا. دین آئی ہیڈ بزنس ایڈمنسٹریشن. تھرڈ تھا برٹش ہسٹری. فورتھ تھا میرا کرمنالوجی اینڈ ففتھ تھا انوائرمنٹل سائنس. تو میں نے دونوں کا مکس یوز کیا تھا. فرسٹ جو ہے میں نے اپنے بیک گراؤنڈ کے اوپر سلیکشن کی تھی بیکاز آئی تھاٹ کہ کمپیٹیٹیو ایگزام ہے تو اس میں اگر میں اپنے بیک گراؤنڈ کے سبجیکٹس کے ساتھ جاؤں گا تو آئی ووڈ بی مور ایبل ٹو کمپیٹ ود ادر کینڈیڈیٹ. سو اکاؤنٹنسی بزنس ایڈمنسٹریشن میری ڈگری سے تھا. آئی ایم بی بی اے فرام آئی بی اے کراچی اور کرنٹلی میں ایم بی اے کر رہا ہوں. تو یہ دو اس کی بیس کے اوپر تھے. دین آئی went with British history because وہ تھوڑا اسکورنگ تھا سبجیکٹ. کرمنالوجی میرا پرسنل انٹرسٹ کے اوپر بیس تھا. اینڈ انوائرمنٹل سائنس جو ہے وہ میں نے او لیولس میں انوائرمنٹل مینجمنٹ رکھا تھا تو اس سے ریلیٹڈ تھا تو اسی کی بیس کے اوپر یہ چوز کیا. تو اٹ واز اے مکس آف مائی بیک گراؤنڈ, اسکورنگ ٹرینڈ اینڈ مائی انٹرسٹ. اچھا، سب سے امپورٹنٹ کوشچن، کتنی دیر پڑھتے تھے؟ سر اف ڈپینڈنٹ کوئی فکس میری روٹین نہیں تھی. میری جو اسٹریٹجی تھی وہ کہ میں نے اپنی تیاری جو ہے کافی جلدی شروع کر دی تھی. تو جب آپ نے جلدی شروع کر دی اور تیاری تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ایمپل ٹائم کہ اگر آپ نے کافی پہلے شروع کی ہوئی ہے تو کوئی ایونٹ آتا ہے, کوئی فنکشن آتا ہے تو آپ ادھر آرام سے جا سکتے ہیں. تو دیر ور ویکس جب میں بالکل کچھ بھی نہیں پڑھ رہا تھا اینڈ دیر ور ویکس جب میں سارا دن پڑھ رہا تھا. تو اٹ ویریڈ جسٹ بیکاز آئی ہیڈ دا لگژری آف ٹائم. میں نے کافی جلدی پہلے شروع کر دی تھی. اچھا، آپ سب جانتے ہیں جو اسپائرنٹس ہیں کہ ایسے اور پریسی یہ دو بڑے ڈیفیکلٹ سبجیکٹس ہیں. تو ان کے لیے آپ نے کوئی خاص اسٹریٹجی بنائی تھی یا اس کو نارملی لے کے چلے؟ کس طرح سے ان کو کلیئر کیا آپ نے؟ سر یہ میری دونوں اٹیمپٹس میں سی ایس ایس کا ایسے ہی فیل ہوا تھا اور 11 میرے پاس تھے. تو دیز آر ویری ڈیلیکیٹ سبجیکٹس, خاص کر ایس اے جو ہے. تو ایس اے میں ہی سارے لوگ فیل ہوتے ہیں زیادہ تر, میجورٹی آف دا کینڈیڈیٹس. تو اس کی میں روز میں پریکٹس کرتا تھا. آئی تھنک دیر آر 3 مین کمپوننٹس ان ایس اے. پہلا تو ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو ریٹن پریکٹس ہونی چاہیے کہ آپ 3 گھنٹوں میں 2500 ورڈس جو ہیں وہ لکھ سکیں. آپ کے پاس ایڈوکیٹ پریکٹس ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس فلالیس انگلش ہو, کوئی آپ گرامیٹیکل ایررز نہ کریں, آپ کی جو ہے ریفائنڈ جو ہے لینگویج ہو, کوئی غلطیاں نہ ہوں سینٹینس اسٹرکچر وغیرہ کی, تو اسے کریکٹ کیا. اور تیسرا کہ آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے کہ جو آپ آرگیومنٹس وغیرہ پٹ کر رہے ہیں تو اسے جو ہے کرنا چاہیے. تو روز ان 3 چیزوں کے اوپر میں پریکٹس کرتا تھا. روز ایٹ لیسٹ گھنٹہ ڈیڑھ ہر 3 چیزوں کو دیتا تھا اور پھر اس کے بعد میری دن کی روٹین اسٹارٹ ہوتی تھی باقی سبجیکٹس کی. اور جہاں تک پریسی کا تعلق ہے, پریسی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں وہ ایم سی کیو کا جو پورشن ہے اسے ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں, بٹ آئی تھنک دیٹ از ویری اسینشیل. اگر آپ نے اچھے مارکس لینے ہیں اور آپ اگر پنجاب سے ہیں تو آپ کو ادھر بھی مارکس لینے ہیں اور وہ تو مطلب آپ کو یاد کر کے آئیں گے. روزانہ تھوڑا بہت اس سے میں کرتا تھا. یعنی گرامر کی پورشن کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ ساتھ کے ساتھ لے کے چلتے ہیں؟ جی جی جی. اچھا، نوٹس میکنگ کی بھی آپ کی کوئی ایسی اسٹریٹجی جو بڑی افیکٹو رہی اور جو ہمارے ویورز کو بڑی ہیلپ کر سکے, اسپائرنٹس کو جو تیاری کر رہے ہیں؟ سر میرا جرنی جو ہے کافی پہلے اسٹارٹ ہوا تھا. اٹ اسٹارٹیڈ ان 2021. تو تب تو میں نے ہینڈ ریٹن ہی نوٹس بنائے تھے کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ وہ روٹین زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتے ہیں. جو آپ نے لکھا ہے وہ آپ کو بہتر یاد رہ جاتا ہے.
تو پھر سبسیکوینٹ اٹیمپٹ میں جو ہے میں انہیں جو ہے اپڈیٹ کرتا رہ گیا تھا، کوئی نیو فیکٹ اور فگر آتا تھا تو میں انہیں ریوائز کرتا، اس میں ایڈ کر دیتا تھا. اور کافی لوگ کہتے ہیں کہ ایگزام سے پہلے جو ہے آپ شارٹ نوٹس وغیرہ بنائیں، تو میں نے اس طرح سے نہیں کیا تھا. میں بس وہ جو بڑے نوٹس بنے ہوئے تھے ان کی جو مین چیزیں تھیں انہیں میں جو ہے ہائی لائٹ کر دیتا تھا، مطلب اس میں پوائنٹ وغیرہ. تو جب بھی پھر ریوائز انسٹیڈ کہ میں پھر سے اسے بناؤں، میں جو جب بھی وہ دوبارہ اگلی اٹیمپٹ جب بھی ایگزام قریب ہوتے تھے جو ہائی لائٹڈ پوائنٹس ہوتے تھے انہیں میں پڑھ لیتا تھا. تو یہ تھی میری اسٹریٹجی. اچھا، آپ کی جو ایکسپیرینس ہے، جو آپ کی جرنی رہی ہے، جو آپ خود بتا رہے ہیں 2021 سے اسٹارٹ ہوئی جی ہے، جی تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ایک جو اسپائرنٹ ہے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہوں گے، جی. تو ان کو آپ کے ایکسپیرینس کی بیس پر کیا کرنا چاہیے؟ اسمارٹ اسٹڈی کرنی چاہیے یا یہ کوئی ہارڈ ورک ہے؟ تو آپ بتائیں کہ آپ کے خیال میں کیا ہے یہ؟ سر آئی تھنک ہارڈ ورک تو لازمی ہے، وہ تو پری ریکویسٹ ہے، اس سے تو ڈسکاؤنٹ آپ کبھی کر بھی نہیں سکتے. لیکن اس کے علاوہ آپ کو جو ہے گائیڈنس بھی چاہیے ہوتی ہے اچھی، بیکاز بغیر گائیڈنس کی خاص کر ایس سی کو ہینڈل کرنا اٹس امپاسبل. اور اس کے علاوہ جو فرسٹ اٹیمپٹس والے ہیں دے آر ناٹ فیملیئر ود دا وے کہ کس طرح سے جو ہے آپ نمبر گین کر سکتے ہیں سبجیکٹس میں، کیونکہ دیر آر ملٹیپل ویز جو کہ ایک ایکسپیرینس آدمی کو ہی ایکسپیرینس کے ساتھ پتہ چلتی ہے. جب آپ لوگوں کی ایویلیویٹ کرتے ہیں پیپرز، جب باقی لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کچھ لوگوں کے پاس ایکسپوجر نہیں ہوتا اس طرح سے. تو آئی بلیو کہ اگر کوئی اکیڈمی یا کسی ایکسپیرینس مینٹور کے پاس آپ چلے جائیں تو وہ آپ کو جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ جلدی مل جاتا ہے. آئی تھنک اٹس اسینشیل کہ آپ کے پاس ایک جو ہے اکیڈمی کی گائیڈنس ہو، کسی ایکسپیرینس مینٹور کی گائیڈنس ہو. سو I believe it is very essential. اچھا، ملتان کیمپس نے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس جگہ پہ گائیڈ کی ہے، آپ کی کس حد تک ہیلپ کی ہے آپ کی اس جرنی کے اندر؟ سر کپس کے ساتھ جو ہے میں نے ریٹن جو تھا ٹیسٹ سیریز تھی ڈیورنگ مائی 2021 اٹیمپٹ، تو وہ میں نے لی تھی. تو دیٹ واز ویری افیکٹو. اس سے میری رائٹنگ کی پریکٹس ہو گئی تھی. آئی واز ایبل ٹو رائٹ ویری ویل. تو جو اس سے پہلے مجھے آئی واز بیٹلی ایبل ٹو رائٹ 4 to 5 pages. لیکن جب پریکٹس ہوتی جاتی ہے آپ کی وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی ہینڈ جو ہے مسلز جو ہے ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں. سو یو آر ایزیلی بی ایبل ٹو رائٹ 8 to 9 pages. تو اس نے مجھے ادھر ہیلپ کیا. آئی واز ایبل ٹو انکریز مائی لینتھ، پیج کی لینتھ ریٹن کی. سو یا اچھا، آپ کے خیال میں چونکہ آپ کی اسٹرگل تھوڑی زیادہ رہی ہے، تھرڈ اٹیمپٹ میں جا کے کلیئر ہوا، پہلے 2 اٹیمپٹ میں آپ بتا رہے تھے کہ ایس سی کا ایشو ہوا، تو یہ بتائیے کہ جو اسپائرنٹس ہوتے ہیں ان کی کامن مسٹیک کیا ہوتی ہے، کیا ہو سکتی ہے، کس سے ان کو اوائڈ کرنا چاہیے؟ سر جیسے میں نے کہا 3 چیزیں ہوتی ہیں ایسے میں. تو اگر آپ کسی ان 3 چیزوں میں لیک کر رہے ہیں، ایک آپ کا نالج، ایک آپ کی ریٹن کی پریکٹس اور تیسرا فلالیس گرامر. تو اگر یہ ان 3 چیزیں کہیں بھی آپ کی لیک کر رہی ہیں تو آپ کا فیل ہو جائے گا. لیکن ٹرسٹ می اگر یہ 3 چیزیں آپ کی پوری ہیں تو آپ کو کوئی بھی فیل نہیں کر سکتا. میری فرسٹ 2 اٹیمپٹس میں یہ تھوڑا تھا مسئلہ، یہ چیزیں میری لیکنگ تھیں جسٹ بیکاز آئی تھاٹ آئی واز فرام آئی بی اے. میری انگلش اچھی ہے، میری انگلش اسکولنگ ہے ابھی تک ساری، تو میری انگلش اچھی ہوگی. تو ان چیزوں کو میں نے ڈسکاؤنٹ کیا تھا، میں نے اتنی پراپر ایویلیویشن نہیں کرائی تھی. تو دس واز اے ویری بگ مسٹیک. تو مجھے ریلائز ہوا کہ آپ ان 3 چیزوں پہ کام کریں تو انشاءاللہ کوئی بھی آپ کو نہیں روک سکتا فیل ہونے سے. اچھا، فیکلٹی اور مینٹورشپ نے آپ کی کس حد تک ہیلپ کی ہے کپس کی؟ مینٹورشپ واز ویری نیسیسری. جو سر شاہد وزیر ہیں، ہی از اے جینیس. ان کی بہت نالج بیس ہے، بہت گرپ ہے انہیں. یہ مجھے ڈیورنگ دا انٹرویو پتہ چلا. کافی اسٹوڈنٹس کہتے ہیں جو ہی از ویری اسٹرکٹ، ہی گریڈس پیپل اے لاٹ. But that is because he has a very good command on knowledge and all other stuff. تو انہوں نے مجھے کچھ چیزیں تھیں انٹرویو میں بتائیں جس کی بیس یہ اوپر آئی امپرووڈ ان دا انٹرویو اینڈ آئی واز ایبل ٹو اسکور اے ڈیسنٹ نمبر ان انٹرویو. سو یا ہی ہیلپ می اے لاٹ ڈیورنگ دا انٹرویو فیز. اچھا، انٹرویو میں کیا اسٹریٹجی ہونا چاہیے کہ آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو مینٹلی اسٹرانگ رکھے پینل کے سامنے؟ وہ کیا آپ کی مطلب اسٹریٹجی رہی ہے؟ سر آئی نیو کہ مطلب اٹ واز آبویس کہ دیر آر سرٹن تھنگز انہوں نے ایک سول سروینٹ ڈیسائڈ کرنا ہے 40 منٹ کے ٹائم فریم میں. تو وہ آپ کو ڈفرینٹ ایریاز پہ ٹیسٹ کریں گے.
مطلب آپ کی پریشر ہینڈلنگ اسکلز دیکھیں گے، آپ کو انکمفرٹیبل کریں گے، آپ کو جو ہے اسٹریس کوسچن پوچھیں گے. سو دیز ور تھنگس جو کہ مجھے پتا تھا کریں گے وہ. تو دا اسٹریٹجی از ٹو پریکٹس مور اینڈ مور. کیپس میں نے 2 دفعہ دیے ماکس، فل پینل ماکس دیے، تو انہوں نے میری کافی ہیلپ کی. آئی واز ایبل ٹو ہینڈل دا اسٹریس ان دا ریئل پینل ایز ویل بیکاز دیز ٹیچرز were very capable, very smart and very experienced. تو جیسے سر شاہد وزیر کا میں بتا رہا تھا، تو he grilled me a lot which ultimately helped me in the interview. So yeah. گڈ. اچھا لاسٹ میں اسپائرنٹس کے لیے کوئی موٹیویشنل میسج دینا چاہیں آپ؟ لاسٹ میں آئی بلیو یہ موقع چند لوگوں کو ملتا ہے. دیر آر اراؤنڈ 200 پیپل جن کی ایلوکیشن ہوتی ہے، باقی کوئی 15,800 لوگ ہیں جو کہ فیل ہوتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے. بٹ آئی وڈ سجیسٹ کہ میں بھی انہیں میں تھا 2 دفعہ، بلکہ پی ایم ایس میں بھی تھا، سی ایس ایس میں بھی تھا، 4 میرے فیلیئرس تھے. تو یا درد ہوتا ہے، شروع جو ہے برا لگتا ہے، بٹ ود دا ٹائم آئی وڈ سے کہ آپ دیکھیں، اگر آپ نے فیل بھی کیا اس میں آپ اپنے اسٹرینگس دیکھیں کہ کون سے سبجیکٹس تھے جس میں آپ نے اچھا پرفارم کیا ہے، کون سے ایریاز ہیں جہاں آپ زیادہ امپروو کر سکتے ہیں، اور ڈیورنگ دا لو ٹائمز وہ جن میں آپ نے اچھا کیا ہوتا ہے پرفارم، وہاں آپ اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو ایک کائنڈ آف ہوپ دیتا ہے. سو دا سمپل میسج وڈ بی ٹو فوکس آن دا پازیٹیو. اور لاسٹلی میں شعر سے اینڈ کرنا چاہوں گا، مرزا غالب کا ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آسان ہو گئی. تھینک یو سو مچ.